الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہم اور آپ حدیث رسول کے درس کی محفل میں حاضر ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں جو درس حدیث میں جو حدیث بیان کی گئی تھی وہ اخلاص کے تعلق سے بیان کی گئی تھی، نیتوں کے تعلق سے، کہ انسان کی نیت جیسی ہوگی ویسے ہی اس کے عمل بھی ہوں گے۔ اس کے تعلق سے گزشتہ جمعہ میں بات ہوئی تھی۔ اب آج کا جو بیان ہے وہ ہے کتاب الایمان، ایمان کا بیان۔ ایمان یہ امن سے بنا ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات یوم اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفه منا احد حتى جلس الى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رغاء الشاة يتوالنون في البنيان قال ثم انطلق فلبث مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم۔ ایمان کا یہ بیان ہے، اور یہ جو حدیث پڑھی گئی اس حدیث کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اس حدیث کو حدیث جبرائیل۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے تو ایک شخص آیا، رجل شدید۔ جب وہ شخص اذ طلع علینا رجل شدید،
جب وہ شخص آئے بیاض الثیاب شدید، تو ان کے کپڑے بالکل سفید تھے، سواد الشعر لا یرا علیہ، جب وہ شخص آئے کپڑے سفید تھے اور ان کے بال جو تھے وہ بال کالے تھے، لا یرا علیہ اثر السفر، اور ان کے چہرے پر سفر کا کوئی داغ بھی نہیں تھا، سفر کا کوئی احساس بھی نہیں تھا، ولا یعرفہ، اور ہم انہیں پہچانتے بھی نہیں تھے کہ یہ کون ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ہم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، ایک شخص آئے اور آ کر کے انہوں نے ان کو جب حضرت عمر نے دیکھا تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ ان کا لباس جو تھا وہ بالکل سفید تھا، بال جو تھے ان کے کالے تھے، اور ہم نے جب دیکھا انہیں تو ان کے جسم میں سفر کا کوئی ایسا احساس بھی نہیں تھا اور ہم انہیں پہچانتے بھی نہیں تھے۔ حتی جلسا الی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہاں تک کہ وہ بیٹھ گئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بالکل قریب، اور اتنا قریب بیٹھے کہ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، کہ اپنی رانوں کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ران سے بالکل ملا لیا، حضور کی ران سے، اپنی ران کو حضور کی ران سے انہوں نے ملا لیا، اور ایسا بیٹھے جیسا نماز میں بیٹھتے ہیں۔ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ، اور اپنے ہاتھ کو اپنی پنڈلیوں میں رکھ لیے، ایسا۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں وَقَالَ يَا محمد، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا قال الاسلام، اسلام یہ ہے کہ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، وتقیم الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وتؤتی الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وتصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھو، وتحج البیت، اور ان استطعت الیہ سبیلا، اور اگر تم میں استطاعت ہے تو تم حج کرو، اگر تم میں طاقت ہے تو تم کیا کرو، حج کرو۔ تو جب انہوں نے اسلام کے بارے میں پوچھا، حضور نے اسلام کے بارے میں بتا دیا کہ ایک اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ماننا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ تو پھر وہ سوال کرنے والے کہتے ہیں قال صدقت، آپ نے سچ کہا۔ سوال کرنے والے کہتے ہیں قال صدقت، آپ نے سچ کہا۔ فعجبنا له يسأله ويصدقه، حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ آپ نے سچ کہا تو ہمیں تعجب ہوا کہ یہ سوال بھی کرتے ہیں اور پھر جواب کی تصدیق بھی کرتے ہیں کہ آپ نے سچ کہا۔ پھر اس کے بعد قال اخبرنی عن الایمان، پھر انہوں نے کہا کہ مجھے ایمان کے بارے میں خبر دیجئے۔ سرکار نے فرمایا قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ایمان یہ ہے کہ اللہ تعالی پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانا۔ ایمان یہ ہے کہ اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا، ایمان یہ۔ پھر انہوں نے کہا قال صدقت، آپ نے سچ کہا۔ سوال کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سچ کہا۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں قال فاخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔
تو فرماتے ہیں قال ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. سرکار سے جب کہا کہ احسان کے بارے میں بتائیے تو فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ جب تو اللہ تعالی کی عبادت کرے تو یہ خیال کر کے اللہ کو تو دیکھ رہا ہے. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو یہ خیال کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے نا. یہ ہو گیا. پھر قال فاخبرنی عن الساعہ. پھر سوال کرتے ہیں کہ ہمیں قیامت کے بارے میں خبر دیجیے. قال فاخبرنی عن الساعہ. قیامت کے بارے میں بتائیے. فرمایا قال ما المسئول عنها بأعلم من السائل. کہ قیامت کے بارے میں جو سوال کر رہا ہے تو سوال کرنے والا ہی مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے. سوال کرنے والا ہی مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ قال فاخبرنی عن اماراتها. کہ اگر آپ قیامت کے بارے میں نہیں بتاتے تو اس کی نشانیاں بتا دیجئے. کس کی نشانی؟ قیامت کی نشانی بتا دیجئے. تو پھر حضور نے فرمایا قال ان تلد الامۃ ربتها. کہ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی. خادمہ اپنے آقا کو جنے گی. خادمہ نوکرانی اپنے سرتاج کو اپنے آقا کو جنے گی. ٹھیک. ایک. دوسری حضور نے فرمایا وَأَن تَرَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رَعَاءَ الشَّاةِ. فرماتے ہیں کہ ننگے بدن والے, ننگے پیر والے اور بکریاں چرانے والے اونچے محلوں پر رہیں گے. قیامت کی نشانی ننگے پیر والے, ننگے بدن والے, بکریاں چرانے والے, وہ لوگ کہ جن کا مرتبہ نیچے طبقے کا تھا وہ اونچے اونچے محلوں میں رہیں گے. حضور نے یہ نشانی بتائی قیامت کی. ایک نشانی یہ بتائی کہ خادمہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی. دوسری نشانی یہ بتائی کہ جو ننگے پیر والے ہیں, جو ننگے قدم چلنے والے, جو ننگے بدن والے اور وہ جو بکریوں کو چرانے والے چرواہا جو ہوا کرتے ہیں, یہ اونچے اونچے محلوں میں رہیں گے. یتوالمون فی البنیان. اس کے بعد اونچے اونچے یہ محلوں میں رہیں گے. پھر قال ثم انطلق فلبثت ملیا ثم قال لی یا عمر. پھر اتنی بات ہوئی, پھر وہ چلے گئے. یہ سوال کیے کہ اسلام کے بارے میں بتائیے, ایمان کے بارے میں بتائیے, احسان کے بارے میں بتائیے, قیامت کے بارے میں بتائیے, اور قیامت کے ساتھ ساتھ قیامت کی نشانی کے بارے میں بتائیے کہ قیامت کی نشانی کیا ہے. جب حضور نے سب چیزیں بتا دی تو پھر وہ چلے گئے. تو حضور نے پھر فرمایا ثم قال لی یا عمر. کہ اے عمر اتدری من السائل. اے عمر یہ جو آئے تھے کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟ حضرت عمر کہتے ہیں جب وہ چلے گئے تو میں وہیں بیٹھے رہا. تو حضور نے فرمایا کہ اے عمر یہ جو آئے تھے کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا قلت اللہ ورسولہ عالم. اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے, میں نہیں پہچانتا, اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. تو پھر سرکار نے فرمایا قال فإنہ جبریل. اے عمر یہ جو آئے تھے یہ جبرائیل علیہ السلام تھے. اے عمر یہ جو آئے تھے یہ کون تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. اب یہ آئے کس لیے تھے؟ ایاکم اتاکم یعلمکم دینکم. اے عمر یہ جو آئے تھے یہ اس لیے آئے تھے کہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے.
اب اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سب سے پہلی چیز تو حضرت جبرائیل جب سرکار کی بارگاہ میں تشریف لائے تو انہوں نے سرکار کا ادب کر کے امت مسلمہ کو ادب سکھایا، سرکار کا ادب کر کے کہ سرکار کی بارگاہ میں کیسے رہنا چاہیے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ آئے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں دو زانو ویسے وہ بیٹھ گئے، حضور سے بالکل چپک کر کے بیٹھ گئے، یہاں تک کہ حضور کی گھٹنے اور حضرت جبرائیل کے گھٹنے دونوں کے گھٹنے چپک گئے تھے، اور پھر دو زانو بیٹھنے کے بعد حضرت جبرائیل نے اپنے ہاتھوں کو اپنی زانوؤں پر رکھ لیا۔ اس کے بعد یہ ادب رسول حضرت جبرائیل نے بتایا کہ حضور کا ادب ایسا کیا جاتا ہے۔ دوسری بات کہ سوال کر کر کے حضرت جبرائیل نے یہ بتایا کہ اے نبی کے صحابیوں، حضور کی بارگاہ میں ایسے ادب سے سوال کیا کرو، نبی کی بارگاہ میں ایسے ادب سے سوال کیا کرو۔ اور پھر اس کے بعد تو یہ علم سکھانے کے لیے بھی تشریف لائے تھے۔ دوسری بات کہ نماز اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول جاننا، اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزہ رکھنا، حج کرنا اگر استطاعت ہے تو، یہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ ایمان کیا؟ ایمان یہ کہ اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان رکھنا، یہ ایک مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار کرے، اس کا ایمان ختم۔ کسی فرشتے کا انکار کرے، ایمان ختم۔ کسی ایک کتاب کا، وہ اللہ کی کتابوں میں سے ایک کتاب کا انکار کرے، نہیں مانتا، ایمان ختم۔ قیامت کے دن کو نہیں مانتا، ایمان ختم۔ اچھی اور بری تقدیر کو نہیں مانتا، ایمان ختم۔ تو ان تمام چیزوں کو ماننا یہ ایمان ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے احسان کے تعلق سے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ ایسا کہ تم رب کو دیکھ رہے ہو، رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ طاقت نہ ہو سکے تو کیا کہ تمہیں رب دیکھ رہا ہے، اس کی عبادت تم اس طریقے سے کرو کہ تم اس کے سامنے کھڑے ہو، تم اسے دیکھ رہے ہو، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو یہ خیال کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہاں عبادت کے تعلق سے بتایا کہ جب تم نماز پڑھنے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو تو خیال تمہارا یہ ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے نا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیجیے۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ سوال کرنے والا سائل جواب دینے والے سے زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اس جواب سے معلوم ہوا کہ قیامت کا علم حضور بھی جانتے ہیں اور قیامت کا علم سدرہ کے مکین حضرت جبرائیل بھی جانتے ہیں۔ جی، اس کو ماننا پڑے گا، قیامت کا علم دونوں کو ہے۔ یہ حکمت تھی کہ جو قیامت کے علم کو، قیامت کے بارے میں بتانے کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حکم نہیں تھا، حکم نہیں تھا بتانے کا، اس لیے انہوں نے جیسا سوال کیا تھا اس کا ویسا جواب دے دیے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ قیامت کی نشانی بتا دیں۔ اگر قیامت کا علم نہیں ہوتا تو حضور قیامت کی نشانی کیسے بتاتے؟ اگر قیامت کا علم نہیں ہوتا تو حضور قیامت کی نشانی کیسے بتاتے؟ تو پھر سرکار نے فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ خادمہ اپنے آقا کو جنے گی، یعنی یہ کہ اولاد نافرمان ہوگی۔ سمجھ میں آیا؟ ماں نے پیدا کیا
لیکن اس کے بعد ماں اپنی اولاد سے ڈرے گی. یہ قیامت کی نشانی, ماں اپنی اولاد سے ڈرے گی. ہوتا یہی ہے آج کا جو طبقہ ہے, تو وہ اگر والدین اس کے ساتھ ہے, اگر وہ کھلا پلا رہا ہے انہیں, تو پھر بات بات میں دبانے کی بھی وہ کوشش کرتا ہے. تو سرکار نے وہی فرمایا کہ خادمہ اپنے آقا کو جنے گی, یعنی نافرمان اولادیں ماں کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں نا. پھر اس کے بعد سرکار نے فرمایا کہ ننگے قدم والے, ننگے بدن والے اور بکریاں چرانے والے چرواہے اونچے اونچے محلوں میں رہیں گے. سکندر ذوالقرنین ایک بادشاہ گزرا ہے, تو انہوں نے اپنی رعایا پر ایک حکم صادر کر دیا تھا. وہ حکم یہ تھا کہ جس کا جو پیشہ ہے وہ وہی کام کرے, وہ دوسرا کام نہیں کرے. یہ انہوں نے حکم لگا دیا تھا. اس کی وجہ یہی تھی کہ جب پیشہ ور اپنے پیشے سے ہٹ کر کے کام کرے گا تو پھر نظام درہم درہم ہوگا. اور آج آپ خود دیکھ رہے ہیں, قیامت کی نشانی ہے یہ کہ جو نیچے قد کے تھے وہ اونچے اونچے محلات میں اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں. یہ قیامت کی نشانی ہے. اور پھر حضور نے فرمایا, قیامت کی نشانی کے تعلق سے حضور نے فرمایا کہ جیسے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ 10 محرم کا دن ہوگا, 10 محرم کی تاریخ ہوگی, جمعے کا دن ہوگا اور قیامت اس وقت آئے گی. ایسی کئی مقامات پر قسم قسم کی علامات حضور نے قیامت کے تعلق سے بتائے ہیں. اس کے بعد پھر وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة والحج وصوم رمضان. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. اسلام کی جو بنیاد ہے نا وہ 5 چیزوں پر. کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالی کے ایک ہونے کی گواہی دینا, اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دینا. دوسری بات رسول اللہ, اور اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ماننا, حضور کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ماننا. اسی کے ساتھ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز قائم کرنا, وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ زکات دینا, وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رمضان اور حج ادا کرنا اور ماہ رمضان کے روزے رکھنا. اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پر ہے. اس کے بعد پھر وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الایمان 70 شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الایمان 70 شعبہ, کہ ایمان کے چند اور 60 درجے ہیں, 70 درجے ہیں. 70 شعبہ ایمان کے چند اور ایمان کے 70 درجے ہیں. ان 70 درجوں میں سب سے افضل جو ہے ایمان کی شاخ, چند اور 70 درجوں میں 70 شاخیں ہیں, اور ان 70 شاخوں میں سب سے پہلی شاخ جو ہے قول لا الہ الا اللہ, کلمہ طیبہ پڑھنا, کلمہ طیبہ پڑھنا. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةَ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ, اور سب سے نچلا درجہ جو ایمان کی شاخ کا ہے وہ یہ ہے کہ راستے سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو دور کر دینا. سب سے نچلا درجہ
वल-हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, और हया, शर्म भी ईमान का एक हिस्सा है। शर्म भी ईमान का एक हिस्सा है। बंदे को चाहिए ये अबू हुरैरा कौन है मालूम? ये हजरत अबू हुरैरा वो है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हदीसें सुना करते थे। एक दिन आका की बारगाह में आए, कहा हुजूर मैं आपसे हदीस सुनता हूं लेकिन भूल जाता हूं, याद नहीं रख पाता। सरकार ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा चादर को नीचे बिछाओ। जमीन में चादर बिछवाए सरकार ने, और फिर हुजूर ने अपना दस्ते शफकत उस चादर पर रखा, और फिर जो भी हुजूर को पढ़ना था वो हुजूर ने पढ़े। उसके बाद फिर फरमाया कि अबू हुरैरा इस चादर को उठा लो। हजरत अबू हुरैरा ने उस चादर को उठाए, चूमा सीने से लगा लिया। फरमाते हैं कि उस दिन से लेकर के हजरत अबू हुरैरा की मौत तक जो जो चीजें हजरत अबू हुरैरा सुना करते थे वो कभी नहीं भूले। सुभान अल्लाह, दस्ते मुस्तफा की ये बरकत है, हुजूर के हाथ मुबारक की ये बरकत है। इनका नाम अब्दुर्रहमान बिन सख्र दोसी है। अब्दुर्रहमान बिन सख्र दोसी इनका नाम। अब अबू हुरैरा क्यों पड़ा? हुरैरा कहते हैं अरबी में बिल्ली को। किसको कहते हैं? बिल्ली को। हुरैरा कहते हैं बिल्ली को। हजरत अबू हुरैरा बिल्लियों से बहुत मोहब्बत किया करते थे। बिल्लियों से बहुत मोहब्बत हजरत अबू हुरैरा किया करते थे। तो एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम शहर से बाहर निकल करके एक बागीचे में तशरीफ फरमा थे। अब इनको एहसास हुआ कि हुजूर कहाँ गए हैं, मालूम नहीं। तो आप निकले और किसी से पूछा नहीं, बल्कि हुजूर के जिस्म से पसीने की खुशबू आया करती थी। सुभान अल्लाह। मुश्क अंबर मोगरा, चंपा चमेली और गुलाब, सारी खुशबू एक तरफ, उनका पसीना एक तरफ। तो हुजूर के जिस्म से पसीने की खुशबू आती थी। जब सरकार को सहाबा तलाश करने के लिए निकलते ना, तो किसी से पूछते नहीं थे, बल्कि बस खुशबू सूंघते जाते और पहुंचते जाते, खुशबू सूंघते जाते पहुंचते जाते। तो सरकार को एक बागीचे में पाया। अब उस बागीचे में जाने का रास्ता नहीं था। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु झुक करके, एक बारीक सा रास्ता था, तो उससे बिल्कुल झुक करके हुजूर की बारगाह में पहुंचे। तो अब नाम तो अब्दुर्रहमान सख्र दोसी था, लेकिन हुजूर ने अबू हुरैरा को बिल्ली की मोहब्बतों को देख करके कि बिल्ली से इतनी मोहब्बत करते हैं, इस वजह से, और फिर हजरत अबू हुरैरा की मोहब्बत को सरकार ने देखा। बागीचे के अंदर जैसे ही हजरत अबू हुरैरा गए ना, तो हुजूर ने फरमाया कि ए आओ अबू हुरैरा, ए बिल्लियों वाले आओ, बिल्लियों वाले आओ। तो अब हदीस की किताबों में जितनी भी हदीसें इनसे रिवायत की हुई है, बमुश्किल कहीं पर अब्दुर्रहमान बिन सख्र दोसी आता है, नहीं तो हर जगह पर अबू हुरैरा ही आता है। हर जगह पर अबू हुरैरा ही आता है। ये हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। कलमा तय्यबा कसरत से पढ़ना ये ईमान का सबसे अफजल हिस्सा है, शोबा है, और रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को अलग कर देना ये सबसे अदना दर्जा है। ईमान का सबसे आखिरी हिस्सा, सबसे आखिरी दर्जा यह है। शर्म ये भी ईमान के हिस्सों में से एक हिस्सा है। अब यहां पर यह बात कि रास्ते से तकलीफ दह चीजों को अलग कर देना, जैसे पत्थर वगैरह रास्ते में डले हैं, लकड़ी कांटे डले हुए हैं, तो इनको उठा करके अलग कर देना, खैर की नीयत से, भलाई की नीयत से, कि किसी को तकलीफ ना पहुंचे। आपने देखा होगा बहुत से हादसे ऐसे होते हैं कि रास्ते में पत्थर डले हुए रहते हैं, गाड़ी चलाने वाला गाड़ी चलाते हुए आता है या पैदल चलने वाला आता है, उसकी नजर उस पर नहीं पड़ पाती, तो उससे ठोकर लग जाती है और वो गिर जाता है, किसी हादसे का वो शिकार हो जाता है। तो हमें चाहिए कि रास्ते में अगर किसी जगह पर कोई ऐसी तकलीफ देने वाली चीज है तो उसे हम अलग कर दें। यह भी ईमान के हिस्सों में से एक हिस्सा है। इसी हदीस पाक से मुफ्ती अहमद यार खान साहब क़िबला अलैहि रहमा फरमाते हैं कि जो रास्तों में सबील वगैरह लगाई जाती है पानी पीने के लिए, जो सबील वगैरह लगाई जाती है, तो वो
اسی حدیث پاک پر اس پہ عمل کیا جاتا ہے کہ راستے سے راہگیر گزرتے ہیں، ان کو پیاس کی شدت ہوتی ہے تو وہ پانی وغیرہ پی لیا کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اس میں مخلوق کی خبرگیری کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے ان کی حفاظت کر لینا۔ یہ اب یہاں پر بنی اسرائیل میں ایک خاتون تھی، بڑی گنہگار خاتون، بہت گنہگار فاحشہ عورت تھی۔ وہ راستے پر سے گزر رہی تھی تو دیکھا اس نے کہ کنویں کے پاس میں ایک کتا چیختا ہوا چلاتا ہوا پڑا ہوا ہے، بڑی گنہگار وہ خاتون۔ اس نے دیکھا، دیکھ کر کے اسے ایسا لگا کہ یہ پیاس کی وجہ سے پریشان ہو رہا ہے۔ اپنے کپڑے جو تھے اس میں سے تھوڑا حصہ پھاڑا اور پانی کنویں میں اس کپڑے کو ڈالا اور نکال کر کے پھر اس کے منہ میں پانی پلا دیا، اس کے منہ میں پانی پلا دیا، کتے کے منہ میں پانی پلا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس فاحشہ، اس بدکار عورت کی یہ کام، یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا اور اس خاتون کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرما دی۔ رحمت خداوندی بہانہ می جوید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے نا وہ بہانہ تلاش کرتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ راستے میں اگر کوئی تکلیف دینے والی چیزیں ہیں تو ہم اسے الگ کر دیں، تاکہ دوسرا راہگیر جو راستے پر سے گزرنے والا ہے وہ ان تکلیفوں سے محفوظ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان احادیث رسول پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔